السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے دو اہم خبریں شیئر کرتا چلوں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 5 ججز کا جو خط تھا، نئے 3 صوبوں سے جو نئے ججز ٹرانسفر کر کے تعینات کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان ججز کا دوبارہ حلف اٹھانے کے حوالے سے انہوں نے خط لکھا تھا، موقف اختیار کیا تھا، اور یہ کیس تھا۔ آج چیف جسٹس نے فیصلہ دے دیا ہے، اس میں 5 ہی ججز کے موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ جو ریپریزنٹیشن انہوں نے دی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ کیس کی سماعت کے حوالے سے، اس کا فیصلے کے حوالے سے بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ آئینی بینچ جو ہے اس میں سویلینز کا ٹرائل کے حوالے سے جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں ان کی سماعت چل رہی ہے ابھی بھی، اور کل تک ملتوی ہوئی ہے سماعت۔ آج سماعت میں وکیل جو ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا ہے معزز سینئر ایک جج کا، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں خط کے حوالے سے، اور 3 معزز ججز کو، جو 5 ججز نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو نئے ججز آئے ہیں ان کا دوبارہ حلف لیا جائے، کیونکہ یہ صوبوں سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، اس لیے ان کی سینیارٹی دوبارہ حلف سے شروع ہوگی۔ اب تو جسٹس ڈوگر جو لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہ موسٹ سینئر ہو گئے ہیں، چیف جسٹس کے امیدوار ہیں، لیکن معزز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز ہیں ان کا موقف تھا کہ جی نہیں جی، سینئر تو ہم ہیں، سینئر کوئی اور ہے۔ تو اب ان کی سینیارٹی شروع ہوگی نئے حلف کے ساتھ، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا حلف لینا ہے۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں عامر فاروق، انہوں نے کیا کہا ہے؟ 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ یہ جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 معزز ججز کے ریپریزنٹیشن کو مسترد کر دیا ہے اور 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلے میں کہا ہے کہ جی آئین ججز کی تعیناتی اور تبادلے میں فرق واضح کرتا ہے۔ تعیناتی اور تبادلے کو ایک ہی معنی نہیں دی جا سکتی۔ ہائی کورٹ کا جج تعینات ہونے پر حلف اٹھا کر آفس سنبھالتا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی ہائی کورٹ کے جج کے تبادلے پر دوبارہ حلف اٹھانے سے متعلق پروسیجر خاموش ہے۔ یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ جج تبادلے کے بعد ہائی کورٹ میں آفس سنبھالتے وقت دوبارہ حلف لے۔ اگر ٹرانسفر ہونے والے جج کا دوبارہ حلف ضروری ہوتا تو آئین میں اس کا ذکر کیا جاتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلے میں 5 ججز کے ریپریزنٹیشن مسترد کرنے کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ تحریری فیصلے میں ججز کی تعیناتی، تبادلے اور ججز کے حلف سے متعلق آئین کی متعلقہ شقوں کو بھی آرڈر کا حصہ بنایا ہے، جبکہ بھارتی ججز کے تبادلے کا حوالہ اور حلف کے متن کو بھی آرڈر میں شامل کیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر نے 8 جون 2015 کو بطور جج ہائی کورٹ حلف اٹھایا۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے 14 اپریل 2023 کو سندھ ہائی کورٹ، جبکہ جسٹس محمد آصف نے 20 جنوری 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کا حلف اٹھایا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت صدر نے ججز کو چیف جسٹس آف پاکستان اور متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کی مشاورت سے ٹرانسفر کیا ہے۔ تینوں ججز ٹرانسفر سے قبل حلف اٹھانے کے بعد اپنی متعلقہ ہائی کورٹس میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، جنہیں دوبارہ حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے بھارتی ججز کے تبادلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی سرحد پار بھارت میں تو ججز کا ٹرانسفر تسلسل سے ہوتا ہے۔ بھارت کی طرح پاکستان میں ٹرانسفر پالیسی نہیں، لیکن
صدر پاکستان آئین کے مطابق ججز کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی نئی سیناٹی لسٹ برقرار رہے گی۔ نئی سیناٹی لسٹ کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر 5ویں جج بنائے گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفعت نے 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سیناٹی لسٹ میں تبدیلی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے ریپرزنٹیشن چیف جسٹس کو بھجوائی تھی، جو مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے۔ اب آتا ہوں آئینی بینچ میں جو سماعت ہو رہی ہے سویلینز کے ٹرائل کے معاملے کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی جو سماعت ہے وہ ہوئی ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا کہ اگر بنیادی حقوق دستیاب نہ ہوں اور کسی ایکٹ کے ساتھ ملا لیں تو کیا حقوق متاثر ہوں گے؟ ملٹری کورٹ سے سنائی گئی سزا پر اپیل کنندہ کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی آرمی ایکٹ ایک بلیک ہول ہے، کوئی بھی ترمیم ہوئی تو بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے۔ قانون کے مطابق جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہونا ضروری ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل سے سوال کیا کہ جی آرمڈ فورسز کا کوئی فرد گھر بیٹھے جرم کرتا ہے تو کیا اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا وکیل نے کہ جی پنجاب میں پتنگ اڑانا منع ہے، پنجاب میں کوئی پتنگ اڑائے تو وہ ملٹری کورٹ نہیں جائے گا، اس پر شہری قانون لگے گا۔ کیس میں 2 مسائل ہیں، ایک آرٹیکل 175 کا بھی مسئلہ ہے، جہاں تک بات بنیادی حقوق کی ہے تو دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا پھر سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ ہوا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ جی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ برا نہ مانیے گا، آپ کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ آج کل سیاسی وابستگی بھی ہے۔ آپ کی سیاسی جماعت کے دور میں آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی تھی، آپ کی سیاسی جماعت نے پارلیمنٹ نے بڑی گرم جوشی سے آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی کی تھی آپ کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں، جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی میں اس وقت تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھا، میں ہمیشہ اپوزیشن میں رہا ہوں۔ 1975 میں ایف بی علی کیس میں پہلی دفعہ 21D1 کا ذکر ہوا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل سے سوال کیا کہ جی اگر کسی فوجی جوان کا گھریلو مسئلہ ہے، اگر پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لی جائے تو کیا دوسری شادی والے کو ملٹری کورٹ بھیجا جائے گا؟ گھرو معاملہ ہے تو فوجی نا، لیکن معاملہ گھریلو ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا وکیل سے سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا کہ آرٹیکل 21D کو ہر مرتبہ سپریم کورٹ کیوں دیکھے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی لیگل فریم ورک تبدیل ہو جائے تو جوڈیشل ریویو کیا جا سکتا ہے، آرٹیکل 8(3) کا استثناء 21D کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ جی 21D کے لیے 1967 میں آرڈیننس لایا گیا جس کی ایک میعاد ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آرڈیننس میعاد ختم ہونے پر متروک ہو گیا ہو۔ 1967 میں آرڈیننس کے ذریعے آرمی ایکٹ میں 21D2 آیا۔ 1973 کے آئین میں تو آرڈیننس کی میعاد 120 دن ہے، جسے 120 دن مزید توسیع ملتی ہے۔ چیک کریں اس وقت کے آئین میں آرڈیننس کی میعاد کیا تھی، اس وقت کے حالات بھی مد نظر رکھیں۔ اس وقت ایک جنگ ہوئی جس کے بعد سیاستدانوں نے تحریک شروع کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت اپنی رجیم برقرار رکھنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہو۔ اگر میں غلط ہوں تو اس کی تصحیح کریں، آپ اس نقطے کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی اس وقت 1 مین شو تھا،
جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا وکیل سے کہا کہ جی آپ سوالات نوٹ کر لیں، وقفے کے بعد جوابات دے دیجیے گا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی میں عدالتی وقفے کے دوران چیک کر لیتا ہوں، ہم ایک لکھی ہوئی تحریر کو فیئر ٹرائل کے لیے جواز بنا رہے ہیں، آپ مجھے 10 سال سزا دے دیں اور کہیں کہ آپ کو اپیل کا حق نہیں۔ دنیا میں کورٹ مارشل کے لیے 2 ماڈلز اپنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں سزا دینے کا ریٹ 95% ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اعتراف کی بنیاد پر سزا ہو جائے۔ اعتراف کی بنیاد پر سزا ہمارا ہی انوکھا طریقہ ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جی 103 لوگوں میں اعتراف کتنوں نے کیا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی اگر ملزمان اعتراف نہیں کرتے تو انکار بھی تو نہیں کرتے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی انکار کے پیچھے وجہ ہے، آپ اس میں سے خوف کو نہ نکالیں۔ دنیا میں پورا سسٹم بدل کر رکھ دیا گیا ہے، اوپن ٹرائل کا تصور بھی موجود ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جی ہمارے سامنے جو معاملہ ہے ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کیس کی سماعت جو ہے کل تک ملتوی کر دی ہے۔ 2 خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے شیئر کی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔